السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومین سب مل کے دعا سرکار امام زمان اللہم کل ولیک حجت بن الاسد صلواتک وفي كل وليا وافضا وقائدا ودليلا وعينا أتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پر محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے مجلس میں تشریف لائے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. ذکر اور فکر کے عنوان سے یہ ہماری تیسری نشست ہے. ارشاد ہوا بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. ان کنتم مؤمنین، ایک شرط لگا دی، اگر تم مومن بن جائے.
ہم نے عرض کیا کہ شاید کوئی ایسا مسلمان ہو جو امام زمانہ کو نہ مانتا ہو۔ فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا خدا اس کی زندگی میں خیر بھی لائے گا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ یہ کہہ دینا اور ہے اور اس کو محسوس کرنا اور ہے۔ یہ کہنا کہ امام حسین پر مصیبت آئی یہ سننا اور ہے، لیکن حسین کی مصیبت کو محسوس کرنا اور ہے۔ آج زمانہ لفظوں میں جکڑا ہوا ہے۔ دین اسلام ہم تک لفظوں کے ذریعے پہنچا۔ اللہ نے اگر اپنی شناسائی کروائی تو لفظ کے ذریعے۔ 21ویں صدی کا مسلمان یا یہاں کا بچہ اور جوان اگر امام زمانہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو لفظ کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ اگر لفظ کی معنی کا تصور صحیح اس کے ذہن میں نہ ہو تو اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور جنگ ہے لفظ پر۔ مثلا لفظ رضی اللہ، لفظ علیہ السلام، اس پر جنگ ہے۔ لفظ ہے خطا اجتہادی، اس پر جنگ ہے۔ لفظ ہے معصوم یا معصوم عن الخطا یا جائز الخطا، یہ لفظ ہیں۔ آج مسلمان لفظوں میں جکڑا ہوا ہے۔ کسے صحابی کہوں، کسے صحابی نہ کہوں، کسے ام المومنین کہوں، کسے ام المومنین نہ کہوں۔ اگر تصور صحیح ہو جائے تو لفظ پہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ اور شیعت میں بھی دو گروپ، آگے جا کے تفصیل میں آئیں گی کیونکہ شروع کی مجالس ہیں، اور ابھی سے اگر چھیڑنا شروع کر دیا میرے لیے مسئلے ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی لفظ ہیں، کس کو امام کہا جائے، کس کو امام نہ کہا جائے، فلاں کو امام کیوں کہتے ہو، یہ لفظ مختص ہے معصوم کے لیے۔ جھگڑا کس پر ہے؟ لفظ پر۔ لفظ ہے ولایت، ولایت کو مختص کیا جائے ایک معصوم سے یا غیر معصوم سے بھی مختص کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی مسلمانوں میں مسائل ہیں، وہ مسلم شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو یا شیعوں میں آ جائیں، تو سارا جھگڑا کس پر ہے؟ لفظ پر ہے۔ اگر ان الفاظ کا تصور صحیح ہو جائے تو عقیدہ صحیح ہو جائے۔ ایک لفظ مولا ہے، شیعہ بھی علی کو مولا مانتا ہے، طارق جمیل بھی علی کو مولا مانتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، آپ بھی مولا کہہ رہے ہیں، وہ بھی مولا کہہ رہا ہے۔ فرق کہاں پہ آ جاتا ہے؟ وہ مولا تو کہہ رہا ہے پر ولایت کو نہیں مان رہا۔ تصور بدل گیا۔ جب تصورات کو آپ صحیح کریں گے دیکھیں گے پوری کائنات در اہل بیت پر جھک جائے گی۔ اب کسی مجلس میں ہم نے کہا کہ جناب عائشہ ام المومنین ہیں، تو جذباتی مومن بھی ہوتے ہیں کہ مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ام المومنین ہمارے نزدیک ام المومنین صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ میں نے کہا اگر لفظ کے تصور کو سمجھو گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن جو تجھے سمجھانا چاہتا ہے اگر وہ تو سمجھ جائے، اگر تو لفظ کے مفہوم کو سمجھ جائے، سارے جھگڑے مسلمانوں میں ختم ہو جائیں۔ صرف اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جب لفظ آتا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے، آپ کا اس لفظ سے تصور الگ ہے، اہل سنت کا اس لفظ سے تصور الگ ہے۔ اب اس تصور کو صحیح کریں گے تو جذبات بدل جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا جب لفظ کعبہ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کعبے کی صورت آتی ہے، جب لفظ کربلا آتا ہے تو حسین کا روزہ آتا ہے، جب بین الحرمین لفظ ہے لیکن یہ لفظ بے جان نہیں، اپنے اندر کتنی معنی رکھ کے بیٹھا ہے کہ جذبات کو بدل دیتا ہے۔ ایک لفظ ہے جس لفظ کے لینے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور ایک لفظ ہے جس کے لینے سے روح کو اذیت ملتی ہے۔ تو فرمایا اپنے لفظوں کو چناؤ۔ جب مجلس میں لفظ اختیار کرتے ہو تو یہ سوچو اس لفظ کا تصور زبان میں کیا ہے، تصور کو بدلو تو جذبات بدل جائیں گے۔ دیکھیے ایک آدمی آپ کے والد کو دعا دے، آپ خوش ہوتے ہیں، لفظ ہیں، دعا لفظ ہیں، اور وہی آدمی آپ کے والد کو گالی دے، آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔
ایک لفظ نے خوش کر دیا اور ایک لفظ نے غصے میں لا دیا. کتنی طاقت ہے اس لفظ میں کہ انسان کے جذبات کو ابھارتا بھی ہے، انسان کے جذبات کو اتارتا بھی ہے. اب چھوٹی سی سمپل سی مثال کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں. جیسے لفظ ہے ام المؤمنین، یہ لفظ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں. اب کیوں کہا گیا مومنوں کی ماں؟ نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ ماں ہیں. کیوں کہا گیا مومنوں کی ماں؟ دو صحابی تھے، طلحہ اور زبیر. زبیر نے کہا کہ طلحہ نے کہا کہ اس نبی نے ہماری کافی عورتوں سے شادی کی ہے، لہذا جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو ہم اس کی بیویوں سے شادی کریں گے. یہ بات پہنچی رسول خدا کے کانوں تک. پوری رات نبی اذیت میں تھے کہ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور دیکھیے ظاہراً بات خلاف ادب ہے لیکن خلاف شرع نہیں ہے. ایک آدمی جب مر جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ شادی چاہے تو کسی سے بھی کر سکتی ہے، لیکن نبی تک یہ بات ناگوار گزری. فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور اس آیت کو لے کر آئے، اے مسلمانوں، نبی کی ازواج نبی کے جانے کے بعد تم سب کی مائیں ہیں. ماں تو ہے لیکن کس معنی میں ماں ہے؟ ایک ماں میرے گھر میں ہے، ایک ماں وہ ہے جو نبی کی زوجہ ہے، لیکن کس معنی میں ماں ہے؟ بہشتی نکاح کی. فرمایا جس طرح اپنی ماؤں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح نبی کی بیوہ سے نکاح حرام ہے. صرف اس معنی میں ماں ہے، کسی اور معنی میں ماں نہیں. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ بھائی آپ کی ماں آپ کی محرم ہے، آپ اس کے بالوں کو دیکھ سکتے ہو، آپ اس کے سامنے جا سکتے ہو، وہ آپ کے سامنے آ سکتے، لیکن نبی کی ازواج پر حجاب واجب تھا. اگر بمعنی تمام ماں ہے تو حجاب واجب کیوں تھا؟ بس ایک معنی میں ماں ہے کہ اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، کسی اور معنی میں ماں نہیں ہے، بس ایک معنی میں. اور وہ بھی کب؟ جب نبی چلے جائیں. اے نبی کی ازواج، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کے جانے کے بعد امت پر تمہارے نکاح حرام ہے. بالکل ایسے ہے جیسے ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے. اور اگر کسی نے نبی سے جدائی اختیار کرنی، وہ طلاق لے لے اور چاہے تو جس سے بھی نکاح کر لے. تو ایک تھی جس نے طلاق بھی لی تھی اور نبی سے جدا ہو گئی. دو چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک ہے آئیڈیالوجی، ایک ہے جینیٹکلی کسی کے ساتھ ربط ہونا. شیعہ بات کرتا ہے آئیڈیالوجی کی، ہم جینیٹک کی بات نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر کوئی شیعہ علی ابن ابی طالب جینیٹکلی علی کا بیٹا نہیں ہے، جیسے ہمارا سید کہتے ہیں جو جینیٹکلی مولا علی سے مربوط ہے، لیکن ایک غیر سید ہے جینیٹکلی علی سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر اس کی آئیڈیالوجی علی ابن ابی طالب سے مل جاتی ہے، وہ جعفر قذاب سے بہتر ہو جاتا ہے. کیونکہ جنگ ہے آئیڈیالوجی کی. جناب نوح کے بیٹے ہیں، اللہ نے کہا کہ نوح یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تمہاری جینیٹکلی تو بیٹا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی آئیڈیالوجی جناب نوح کی آئیڈیالوجی سے نہیں ملتی تھی. تو خدا نے کس سے نکال دیا؟ اہل سے نکال دیا. اب بعض مفسرین اہل سنت دیکھیے، کیونکہ وہ الفاظ کے دائرے میں گھرے ہوئے بیچارے، اب کیونکہ الفاظ کو نہیں سمجھ پا رہے اس کی تفسیر بھی غلط کر دیتے ہیں. بعض اہل سنت کے مفسرین نے یہ کہہ دیا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، تو انہوں نے کہا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، جناب نوح کی جو بیوی تھی جو کافرہ بھی تھی وہ بد کردار تھی، اور بد کرداری کی وجہ سے لہٰذا یہ بیٹا کس کا نہیں تھا؟ نوح کا نہیں تھا. لیکن تمام تر مکتب تشیع میں ہمارا عقیدہ ہے نبی کی بیوی چاہے کافرہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے منافق ہی کیوں نہ ہو، کتنی بھی ایمان کے اعتبار سے بگڑی ہوئی ہو، لیکن کردار کے اعتبار سے بگڑی ہوئی نہیں ہوتی. یہ تمام تر علماء شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آپ کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مومن تھی یا کافر تھی یا ایمان تھوڑا کم تھا یا زیادہ تھا. نوح کی بیوی کیسے بھی تھی، کیونکہ نبی کبھی بھی بد کردار عورت سے شادی نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم ہے کبھی بھی انبیاء ایسی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے. تو جنگ کس کی ہے؟ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. اگر جینیٹکلی کسی کی نسبت کسی سے نہیں ہے، لعنت ہوئی زیارت عاشوراء میں بنو امیہ پر، بنو مروان پر. فرمایا بنو امیہ کا شخص تھا، 5واں امام محمد باقر علیہ السلام. مولا کی خدمت میں آیا اور بچوں کی طرح زار و قطار رونے لگا.
جس طرح ایک بچہ سسکیاں لگا کے روتا ہے اس طرح کوٹ کوٹ کے رونے لگا۔ امام نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا آپ نے پوری بنی امیہ پہ لعنت کی، اور میں ہوں بنی امیہ کی اولاد میں سے، لیکن ہوں آپ کا چاہنے والا، ہوں آپ کا محب، کیا مولا میں بھی اس لعنت میں شامل ہوں؟ امام فرماتے ہو تو انہی کی نسل سے، جینیٹکلی ہو تو انہی کا بیٹا، لیکن امام فرماتے کیونکہ آئیڈیولوجی ہم سے ملتی ہے اب تو ان کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو جنگ کس کی ہے؟ آئیڈیولوجی کی جنگ ہے۔ ایک شخص ہے پاکستان کی پیدائش والا، نام ہے شہید عارف حسین الحسینی، دور دور تک جینیٹک وائز اس کا تعلق خمینی سے ہے نہیں، لیکن جب آئیڈیولوجی مل جاتی ہے تو خمینی کہتے ہیں آج میں نے اپنا عزیز بیٹا کھو دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آئیڈیولوجی کی جنگ ہے۔ اگر تو آج بھی اپنی آئیڈیولوجی کو اہل بیت کی آئیڈیولوجی سے ملا دیتا ہے، قرآن کی آیت ہے اس کائنات میں دو آئیڈیولوجیز ہیں، ایک اہل بیت کی آئیڈیولوجی جسے شجرہ مبارکہ کہا گیا، ایک ہے شجرہ ملعونہ جو بنو امیہ کا شجرہ ہے۔ اے انسان لفظ پہ لعنت مت بھیج، آئیڈیولوجی پہ لعنت بھیج۔ یزید لفظ ہے، حسین لفظ ہے، کربلا لفظ ہے، تو یزید پہ لفظ یزید پہ لعنت مت بھیج، یزید کی آئیڈیولوجی پہ لعنت بھیج۔ میں کل بھی کہہ چکا یہ تو ناممکن تھا کہ حسین یزید کی بیعت کر دے، یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کبھی حسین یزید کی بیعت کر سکتے ہیں، کیونکہ تقابل ہی نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا جس کی آئیڈیولوجی حسین سے ملے گی وہ کبھی بھی یزید وقت کی بیعت میں نہیں آئے گا۔ تو آج کے مسلمان کو بیدار ہونا چاہیے۔ اتنی لعنتیں فرعون پر، قرآن میں 41 ٹائم اللہ نے لعنت بھیجی ہے، 41 ٹائم، کبھی مسیحیوں پر، کبھی مباہلہ میں آنے والے یہودیوں پر، کبھی امتوں کے لیڈرز پر، کبھی قوم عاد پر، کبھی قوم سمود پر۔ آج کا مسلمان لعنت بھیجتا جا رہا ہے، کبھی قوم عاد پہ لعنت بھیجتا ہے، کبھی قوم لوط پہ لعنت بھیجتا ہے، کبھی فرعون پہ لعنت بھیجتا ہے، کبھی نمرود پہ لعنت بھیجتا ہے، لیکن اس کی آئیڈیولوجی وہی ہے جو نمرود کی تھی، اس کی آئیڈیولوجی وہی ہے جو فرعون کی آئیڈیولوجی تھی۔ یعنی وقت کے یزید پہ لعنت نہیں بھیج رہا، بلکہ تاریخ میں جلے ہوئے سڑے ہوئے مٹی میں ختم ہوا جس کا جسم ہی ختم ہو گیا اس پہ تو لعنت بھیج رہا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان سے یہ پوچھا جائے بتا آج کے زمانے کے آئینے میں یزید کون ہے؟ یہ باشعور مسلمان ہے جو وقت کے یزید کو پہچان سکے، جو وقت کے حسین کو پہچان سکے۔ کل میں نے ایک علمی بات کی تھی ٹی سیل کی، جس طرح یہ بیماری ہے، یہ وائرسز ہیں، یہ آپ کے ٹی سیلز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کینسر کا وائرس ہو، جتنے بھی کائنات کے وائرسز ہیں، یہ اللہ نے وائرس کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے، یہ آپ کے ٹی سیل میں ہے۔ جب بھی باڈی ویک ہوتی ہے تو ٹی سیل سے یہ وائرس ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان کچھ وائرس انسان کی روح میں چھوڑتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، کہاں وسوسہ کرتا ہے؟ انسان کے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حسین زندہ ہیں اور یزید مردہ ہے اور مردہ بعد ہو گیا۔ ایک تصور زندگی ہے بعد حیات، یعنی حسین ابن علی اگر دنیا سے چلے گئے تو ایسا نہیں کہ حسین دنیا سے بالکل ہی چلے گئے، حسین ابھی زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، اور انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو محدود ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا دائرہ اختیار اور بڑھ جاتا ہے۔ مثلا آیت اللہ بہجت ابھی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کے دائرہ اختیار اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی حضرت عباس کا عالم نہ لگاتے، اگر ایسا نہ ہوتا ہم کبھی بھی امام حسین کا نام نہ لیتے۔ ہم نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا تصور ہے یہ ازواج مقدسہ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ ایک ایرانی تھا، جرمنی میں جا کے اس نے جرمن خاتون سے شادی کی، بہت زیادہ دیندار بھی نہیں تھا۔ یہ بیوی کہتی ہے کہ یہ نیوی میں کام کرتا تھا اور ایک مرتبہ سفر پہ گیا، لیکن بہت دیر ہو گئی، یہ سفر سے واپس نہیں آیا۔ 5 6 7 8 دن گزر گئے، بیوی پریشان ہو گئی، اب کرے تو کیا کرے؟ اب بیوی مسلم نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ خود شیعہ تھا لیکن اسے شادی کرنی، خود اتنا دیندار بھی نہیں تھا۔ یہ بیوی سوچتی اب کروں تو کیا کروں؟ دروازہ کھٹکھٹاؤں تو کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ اپنی مصیبت کو عیاں کروں تو کس پر عیاں کروں؟ مشکل حل کرواؤں تو کہاں سے حل کرواؤں؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے میرا شوہر جب بھی مصیبت میں آتا تھا، مشکل میں آتا تھا، اپنے کمرے میں جاتا تھا، اس کے کمرے میں ایک چیز تھی، اس کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور گریا کرتا تھا، اس کے بعد اس کو سکون مل جاتا تھا۔ تو کہتی ہے میں بھی کمرے میں گئی، جہاں پر میرا شوہر بیٹھتا تھا وہیں پر میں بیٹھ گئی، ایک تصویر تھی، اس تصویر کو میں دیکھ رہی تھی،
تو جس طرح میرا شوہر روتا تھا، اب مسلمان نہیں تھی، اس کی کوئی اس میں تصور کی معرفت تو تھی نہیں، وہی جو شوہر کرتا تھا، کہتی ہے میں نے بھی کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، ایک ہی ہفتے میں شوہر بھی واپس آ گیا، مسائل بھی حل ہو گئے۔ اب کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ غازی عباس کے روزے کی تصویر ہے۔ ایک تصویر کے اندر، کیونکہ شیعت کا عقیدہ ہے کہ جو دنیا سے جاتا ہے وہ کٹ نہیں جاتا، اس کا دائرہ اختیار اور بڑھ جاتا ہے، وہ آپ کے علماء ہوں، وہ زہداء ہوں، یا اگر خود آپ ولی بن جائیں، مرنے کے بعد دائرہ اختیار کیا ہو جاتا ہے؟ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ تمہارا تصور ہے، اور اس تصور کو جتنا مضبوط کرو گے اتنا تمہارے وجود میں نورانیت بڑھے گی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو جنگ کس کی ہے؟ جنگ ہے لفظ کی۔ اگر الفاظ کی صحیح تشریح کی جائے تو انسان کے وجود میں نور آ جائے۔ اسی طرح بعض مومنین کہتے ہیں مولانا فلاں کو صحابی نہ کہیں، انہوں نے کہا جو رسول کے ساتھ رہا سارے صحابی ہیں، سارے کے سارے صحابی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ایک صحابی منافق تھا، ایک صحابی مومن تھا، ہیں تو صحابی یعنی صحبت میں رہا، اب وہ ابو ہریرہ ہو، اب وہ خلفائے راشدین ہوں، وہ امیر شام ہو، یہ سارے صحابی، لیکن سوال یہ ہے کون سا صحابی مومن تھا، کون سا صحابی منافق تھا؟ اس کو ڈکلیئر کرنا ہے، لفظ پہ جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا اصل جھگڑا یہ ہے کہ جس نے جو صحابی بنا کیا اسی طرح چلا جس طرح رسول خدا نے کہا تھا؟ اب اسی طرح آتے ہیں لفظ شیعہ پر۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ شیعہ یعنی شیعت علی ابن ابی طالب، کس کا ماننے والا؟ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا۔ آئیڈیولوجیکلی اس نے رسول خدا کے بعد خلیفہ کس کو مانا؟ علی ابن ابی طالب کو مانا۔ اب شیعت میں کیٹیگری آ جاتی ہیں، ایک لفظ عام ہے لیکن جب افراد پہ آتا ہے تو اس کو مختصات مل جاتی ہیں۔ کون سا شیعہ؟ متقی شیعہ۔ کون سا شیعہ؟ سادہ شیعہ۔ کون سا شیعہ؟ جو صرف 10 دن محرم والا شیعہ۔ بعض مومنین آپ کو عید کی نماز میں ملیں گے، پورا سال مسجد میں نظر نہیں آتے، سال میں ایک بار عید کی نماز میں۔ بعض مومنین روزانہ نظر نہیں آتے لیکن جمعے میں ملیں گے۔ بعض مومنین وہ ہیں جو نہ عید میں ملیں گے نہ جمعے میں ملیں گے لیکن محرم کی مجلس میں ملیں گے۔ ایک مومن وہ ہے جو جمعے میں بھی ملے گا، عید کی نماز میں بھی ملے گا، حسین کی مجلس میں بھی ملے گا، روزانہ باجات نماز میں بھی ملے گا۔ اب کیا چاروں شیعہ برابر ہیں؟ جس طرح یہ چاروں شیعہ برابر نہیں ہیں اسی طرح وہ چاروں صحابی برابر نہیں ہیں۔ لفظ میں فرق، آپ کیسے ساری کیٹیگریز کو ایک طریقے سے لا سکتے ہیں؟ دوسرا لفظ لایا خطائے اجتہادی۔ اس لفظ نے جتنا مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کیا کسی لفظ نے نہیں کیا۔ اس لفظ پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ عدو اللہ عدوکم، بہت پیارا جملہ ہے، یہ جملہ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیجیے، غور و فکر مسلمان صرف ذکر کرتا ہے، فکر نہیں کرتا۔ عدو اللہ عدوکم، اللہ کہتا ہے میرا دشمن تیرا دشمن ہونا چاہیے۔ معیار محبت اور معیار دشمنی تیرا وجود نہیں ہے، تو ہوتا کون ہے کہ تو یہ کہے کہ یہ مجھے پسند ہے اور یہ مجھے پسند نہیں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ یہ کہوں کہ مجھے فلاں صحابی سے محبت ہے فلاں صحابی سے محبت نہیں؟ بھائی میری ذات معیار نہیں، میری محبت معیار نہیں، محبت معیار ہے خدا کی، کہ جو جسے اللہ محبت کرے۔ اور کنفرم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقام تھا جس مقام پر جناب عمر رشک کھا رہا تھا، مقام وہ تھا جب میدان جنگ خیبر میں یہ جملے اترے کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مجھ سے بھی محبت کرتا ہوگا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں گا۔ ایک صحابی دکھائیے جو یہ کہے کہ خدا نے میرے لیے ایسا کہا۔ سارے کہتے تھے خدا ہم تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن انتظار میں تھے خدا کب کہتا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اگر کسی کے لیے علی بن ابی طالب اور تمام طرح اہل سنت کی کتابیں لکھتی ہیں، جناب عمر نے کہا کہ کاش یہ مقام مجھے ملتا، کہنے سے مقام نہیں ملتا، کرنے سے مقام ملتا۔
کہنے کو تو بہت مسلمان ہیں، سوال یہ آئے کہ راہ خدا میں چلتا کون ہے، اس آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کون کرتا ہے؟ تو جنگ ہے لفظ کی، اور ایک لفظ تھا خطا اجتہادی۔ تو ہمارے استاد تھے، کوئی آج 4 دن پہلے جب میں ایران تھا تو میں نے کہا کہ قبلہ اس پہ اشرا پڑھیں، خطا اجتہادی پہ۔ تو اس نے کہا بیٹا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ اگر یہ خطا اجتہادی کا مسئلہ سنیوں میں حل ہو گیا تو سارے شیعہ ہو جائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علی اور معاویہ میں جنگ ہوئی، اب اس نے میسا میں اپنا جناب عمار کو مارا، ظاہر رسول خدا بھی کہہ چکے کہ ایک باغی لشکر جناب عمار کو شہید کرے گا۔ بہرحال جنگیں بہت آئے، جنگ جمل آئے، جنگ صفین آئے، جنگ نہروان آئے، کتنی جنگیں جو اصحاب میں ہوئی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مارا۔ اب کیونکہ سارے صحابی اور یہ سب کو ایکول مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک جملہ کہہ کے اپنے بچوں کو خاموش کروا دیتے ہیں، کہا یہ تھی خطا اجتہادی۔ اجتہادی خطا اجتہادی ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر مجتہد کسی شرعی مسئلے میں خطا کرے، یہ ایک آل اوور ایک مسئلہ ہے اور واقعی ایکسیپٹیبل عقیدہ ہے، خطا اجتہادی ایک صحیح عقیدہ ہے، غلط عقیدہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ پھر ہم لفظ پہ آتے ہیں۔ خطا اجتہادی مثلاً ایک مجتہد آیت اللہ سستانی، آغا خامنہئی، آغا جت، آغا بہجت، جتنے مراجع ہیں، وہ ایک فقہی مسئلے میں اجتہاد کر کے غلطی کرے، مختلف واقعات بھی آپ سنتے ہیں، تو اس کی غلطی پر بھی اسے ایک انعام ملتا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس نے محنت کی، اس نے جد و جہد کی، اس نے روایات کو ٹٹولا اور دیکھا، اس کے بعد اس نے ایک فیصلہ دیا، اپنے اجتہاد کے مطابق وہ فیصلہ کیا تھا؟ صحیح تھا، لیکن حقیقت میں وہ فیصلہ کیا تھا؟ غلط تھا، اس کو ایک جزا ملتی ہے۔ اور اگر اس نے اجتہاد کر کے صحیح فتویٰ دیا ویسا جیسا شریعت میں تھا حقیقت کی معنی میں، تو اسے 2 جزائیں ملیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ معاویہ نے کی خطا اجتہادی، اسے یہ لگتا تھا کہ علی سے لڑنا چاہیے، تو لہٰذا اسے ایک جزا ملے گی، اور علی کیونکہ حق میں تھا، علی کا اجتہاد یہ تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے، تو علی کو ملیں گی 2 جزائیں، تو دونوں طرف دونوں کو بچا لیا۔ فرق یہ علی کو 2 جزائیں دیں اور معاویہ کو 1 جزا دی۔ تو میں نے استاد کو کہا کہ قبلہ اس پہ اشرا پڑھنا چاہیے، خطا ہے، اور تو خطا اجتہادی مسئلہ تو صحیح ہے کہ تم ایک جملہ کہو اور ساری خطا اجتہادی پہ پانی پھیر دو۔ میں نے کہا کون سا جملہ؟ اب پہلا جملہ یہ ہے، خطا اجتہادی کو مانتے پہلے تو معاویہ کا مجتہد ہونا تو ثابت کر۔ ابو حنیفہ مجتہد ہے، امام مالک مجتہد ہے، لیکن تو ثابت کر کے معاویہ مجتہد ہو۔ ابو حنیفہ مجتہد کیوں؟ اس نے کئی کتابیں لکھی، ارے جس نے 4 صفحے بھی کتاب نہ لکھی ہو میں اسے مجتہد کیسے مانوں؟ علی نے نہج البلاغہ لکھی، علی کا قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، جس سے قرآن ہی نہ پڑھنا آتا ہو، جو یہ کہیں تو یہ کہیں کہ بیٹا ٹھہر جا، بیٹی سے پوچھ کے آؤں۔ بھائی مجتہد کے تقاضے ہوتے ہیں، آپ پہلے ثابت کرو کہ اصحاب میں کون کون مجتہد ہے۔ اگر 4 حدیثیں نقل کرنے والا مجتہد بن جائے تو میں 40 یاد کر لیتا ہوں۔ مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ صحبت معیار نہیں ہے کہ نبی کی صحبت میں رہا تو مقدس ہو گیا، نہیں، نبی کی صحبت میں رہ کر اگر نبی جیسا بنے، صفات میں، کردار میں، رفتار میں، اور علی کی طرح یہ جملے کہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں نے محمد کی اطاعت ایسے کی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے، اور جس کے لیے نبی بھی یہ کہے کہ میں نے علی کو علم ایسے دیا زکن زکا، جیسے کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانا ڈالتا ہے۔ یہ جملے تو بہت آسانی سے آپ ایک جوان کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہو، لیکن لفظوں کے پجاری مت بنیے۔ آج شیعوں میں ایک بہت بڑا ٹولہ ہے، اور یہ دشمن کی سازش ہے، لفظوں کا پجاری بنا دے، لفظ کا پجاری، نہ لفظ ولایت کے پجاری بنو، نہ لفظ ایمان کے پجاری بنو،
اگر تجھے سمجھنا ہے تو امامت کی آئیڈیالوجی کو سمجھو، اگر تجھے سمجھنا ہے تو ولایت کی آئیڈیالوجی کو سمجھو۔ لفظ میں جکڑ دیا، لفظوں میں کیا ہے؟ دن رات یزید پہ لعنت بھیجتا رہے اور کردار یزید والا۔ میں نے کہا یزید نام نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو جملہ برا لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا یزید بھی آج زندہ ہے، اگر یزید کو دیکھنا ہے تو بن سلمان کو دیکھ لو، اگر یزید کو دیکھنا تھا تو ضیاء الحق کو دیکھ لیتے۔ یزید بھی زندہ ہے، وہ بھی اپنی شکلیں بدل بدل کر آتا ہے۔ اگر یہ ملاعین زندہ نہ ہوتے تو زیارت عاشورہ میں امام 100 بار لعنت نہ بھجواتے۔ جو مر گیا اس پہ لعنت کیسے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے کردار دنیا میں زندہ ہیں لیکن آخرت میں ان کو موت مل گئی۔ اور حسین کا فرق یہ، حسین کا کردار دنیا میں بھی زندہ ہے اور برزخ و قیامت میں بھی زندہ ہے۔ ان کی زندگی کو رزق مل رہا ہے خدا کی طرف سے، لیکن ان پر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے۔ اگر یزید کو دیکھنا ہے، یزید صورت کا نام نہیں ہے۔ اگر کہوں مجھے یزید دکھا دو، ارے جو مر گیا، جس کا جسم مٹی میں مل گیا، اس پہ لعنت بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بار بار معصوم لعنت بھجوا رہے ہیں، اے جوان لعنت بھیج، اے جوان لعنت بھیج، 100 مرتبہ لعنت بھیج۔ علی کی شہادت کی رات ہے، ابن ملجم پہ 100 مرتبہ لعنت بھیج۔ مولا میں لعنت بھیجوں گا، تسبیح پڑھوں گا، مجھے کیا ملے گا؟ لعنت بھیج اور پہچان ابن ملجم کے کردار کو، لعنت بھیج اور پہچان یزید کے کردار کو، لعنت بھیج اور پہچان ابن زیاد کے کردار کو، لعنت بھیج اور پہچان شمر کو۔ مولا شمر میں ایسا کیا تھا؟ فرمایا وہ قسی القلب تھا، عابد تھا، حاجی تھا، علی کا صحابی تھا، صحبت میں تھا، جنگ صفین میں صحبت میں تھا۔ جیسے رسول کو صحابی پاک ملے، ایسے مولا علی کے بھی صحابی تھے جو آدھے راستے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ نیک صحابی بھی ہوتا ہے، کردار کا برا صحابی بھی ہوتا ہے۔ صحابی یعنی جو صحبت میں چلے، جنگ صفین میں صحابی علی ہے لیکن اس کے بعد علی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ 12 لوگ گئے میرے آقا حسین کو مولا کا سر قلم کرنے کے لیے، 12 کے 12 واپس آ گئے۔ ہم نہیں کاٹ سکتے۔ جس کی نماز قضا نہ ہو، جو 17 مرتبہ پیدل حج پہ جائے، جس کا نام شمر ہے، اور وہ جاتا ہے حسین کا سر قلم کرتا ہے۔ امام فرماتے لعنت بھیج تاکہ تجھے پتا چلے اس میں ایسا تھا کیا، کون سی صفت تھی جس نے یزید کو یزید بنایا۔ ارے یہ بھی کسی ماں کی گود میں پیدا ہوا تھا، اور جب پیدا ہوا تھا فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا۔ ایسی کون سی صفت ہے جس نے اس کے وجود کو مسخ کر دیا؟ زمانے میں رہے، قرب امام ان کو ملا، کیا ہوا؟ ایک صفت تھی عزیزان محترم، جیسے کہتے ہیں قساوت قلب، دل کا سخت ہو جانا۔ کلمہ تو پڑھے لیکن بچوں کے گلے کاٹے۔ کیا یہ ساری صفات آپ کو داعش میں نظر نہیں آئی؟ کیا یہ صفت سعودی عرب میں اس شقی القلب میں نظر نہیں آئی جس نے ماں کے سامنے اس کی بچی کا گلا کاٹ دیا؟ کیا یہ صفات آپ کو آج دنیا میں نظر نہیں آتی؟ کیا پارا چنار کے شہیدوں میں نظر نہیں آتی؟ دیکھیے شقاوت آتی کیوں ہے؟ شقاوت آتی ہے بغض کی وجہ سے۔ آج وقت کم ہے، اس کی تفصیل میں کل جاؤں گا۔ دین اسلام کا معیار ہے حب اور بغض۔ 2 برتن ہیں، 2 ظرف ہیں، ایک ظرف کا نام ہے حب، ایک ظرف کا نام ہے بغض، جسے ہم کہتے ہیں تولا اور تبرہ۔ مجلس کا مقصد یہ ہے جب مومن مجلس میں آئے یہ 2 ظرف لے کر آتا ہے، ایک ظرف حب کا لے کر آتا ہے، ایک ظرف بغض کا لے کر آتا ہے۔ خطیب کا کام یہ ہے کہ اس کی محبت کے ظرف کو ولائے علی سے بھرے اور اس کے بغض کے ظرف کو دشمن علی کے بغض سے بھرے۔ جب یہ دونوں ظرف صحیح طریقے سے بھر جائیں گے، اس کے اندر کیا آ جائے گی؟ معرفت۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں جاؤں گا۔ امام حسین سمجھا رہے ہیں، کیا تم مجھے نہیں جانتے نبی کا نواسہ؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ 2 پیغمبر پر میں سوار ہوا کرتا تھا؟ کیا تو میری ماں کو نہیں جانتا جس کے در پہ نبی آتے تھے اور روزانہ سلامی دیا کرتے تھے؟ سب کچھ کہہ لیا حسین نے، کیونکہ امام ہے اور امام کی ڈیوٹی ہے ہدایت کرے۔ وہ امام جس کا دل نرم ہے، وہ امام جس کے پاس ہو رہا ہے اور مولا ہور کے گناہوں کو بخش دے۔ جناب ہور کے واقعے میں کل جاؤں گا، تفصیل میں آج نہیں جا رہا کہ ہور نے خطا بڑی کی تھی لیکن حسین نے پھر بھی معاف کیا۔ کسی مومن نے کہا مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین لشکر یزید پہ لعنت بھیجے؟ جب امام کی ڈیوٹی ہدایت ہے تو امام لعنت نہیں بھیجے گا، امام ہدایت کرے گا۔ میں نے کہا آخر دم تک مولا نے ہدایت کی، ہور کو، شمر کو، ابن سعد کو، ابن زیاد، سب کو مولا نے ہدایت کی۔
کہ مولا یہ تو شقی ہے، ہدایت کیوں کریں؟ یہ بالکل ایسے ہے، آپ ایک کاپی لے لیں، اس کے اندر 100 کاغذ ہیں، ایک کاپی میں 100 پیپرز ہیں، ایک پیپر ہٹائیے، دوسرا پیپر ہٹائیے، چوتھا ہٹائیے، آخر جب آخری پیپر ہٹے گا پیچھے جو بلب ہے اس کی روشنی بالآخر تو آئے گی نا، باریک ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ امام کی پوری کوشش یہ تھی، لیکن جب دیکھتے تھے مولا کہ جتنی بھی تبلیغ کی جائے اب ان پہ اثر ہونے والا نہیں، بعض لوگوں کی نسل ہی ایسی، آپ سمجھائیں گے بغض اور بڑھے گا، نفرت اور بڑھے گی۔ ایک جملہ کا حسین ہم اس لیے تم سے نہیں لڑ رہے کیونکہ تم نے شریعت کے خلاف قدم اٹھایا، بغض لابیک، تیرے باپ کا بغض ہماری دلوں میں ہے۔ یہ بغض کا پیالہ بھر گیا تھا اور غلط بغض آیا تھا، جس سے تبرہ کرنی تھی اس سے نہیں کیا، جس کی براعت دل میں ہونی تھی اس کی نہیں تھی۔ علی کی براعت ان کے دلوں میں آ گئی، بغض نبی، اتنا کہنا تھا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حسین کو کبھی اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں ایک مرتبہ دیکھتا تھا اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے 50-55 سال 60 سال کے بوڑھے کی کمر جھک جائے۔ لیکن جب یہ جملہ سنا، بغض نبی کا لڑ ایسے رہے تھے، میں نے حسین کی لڑائی کبھی پہلے ایسے نہیں دیکھی تھی، لشکر کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور چیرتے ہوئے آتے تھے۔ جب حجت امام نے تمام کر دی، عزیزان محترم، ہدایت مقصد ہے، لیکن جب ظاہر ہو جائے تو مجلس کا مقصد ہے، جب مومن مجلس میں آئے ان 2 ظروف کو آپ کو بھرنا ہے، ظرف ولایت کو بھرنا ہے اور ظرف بغض کو بھرنا ہے۔ یہ بغض آپ کے وجود میں جذبات کو پیدا کرے گا۔ اب سوال یہ ہے، مومن یہ سوچے، شمر کے وجود میں بغض علی تھا، جس بغض نے اسے قسی القلب بنایا، قساوت قلب یعنی دل کا سخت ہونا۔ معصوم فرماتے کہیں شمر نام ہے صفت کا، کردار کا، آئیڈیالوجی کا، کہیں ایسا تو نہیں تو علی کا شیعہ ہے، لیکن یہ قساوت تیرے دل میں گھوم رہی ہو۔ سخت جملہ مولا علی کا۔ امام فرماتے ہیں مومن کا رعا نہیں ہوتا، مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا۔ مولا کیا مطلب کہ مچھر کو جس ہوا کا جھونکا لگے وہ وہیں چلا جاتا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ کربلا جائے تو نمازی ہو، مجلس میں آئے تو عزادار ہو، لیکن جب مجلس سے باہر جائے اس کا کردار بدل جائے۔ یہاں پر آئے تو آنکھیں پاک ہوں، لیکن گھر میں جائے تو موبائل میں دیکھے تو اس کی آنکھیں ناپاک ہو جائیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن کا کردار اس میں ثبات قدم ہوتا ہے۔ یہ جیسا مجلس میں ہوتا ہے ویسا گھر میں ہوتا ہے، ویسا بازار میں ہوتا ہے، ویسا کاروبار میں ہوتا ہے۔ مولا مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کے ایمان کو دنیا کے زلزلے ہلاتے نہیں ہیں۔ یہ کبھی شہوت میں آ کر، کبھی حرام کے لقمے میں آ کر، کبھی رشوت میں آ کر قاضی شرح کی طرح اس کا ایمان لرز نہیں جاتا، کہ مضبوط ہوتا ہے ثبات قدم، ایسا ثابت قدم جیسا کربلا میں زینب ثابت قدم تھی۔ جب شمر نے خط لکھا تھا نا حضرت عباس کو، جلال میں آ گئے تھے، کہ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے بھائی سے بے وفائی کروں گا۔ یہ سوچنا بھی عباس کے لیے گوارا نہیں تھا، یہ ثبات قدم کہ کوئی اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے نہ سوچے۔ لفظ مصیبت سیدہ زینب پہ رونے والی میری مائیں بہنیں جب سنتی ہے کہ سید سجاد 40 سال اس پہ روتے رہے کہ میری پھوپھیوں کی چادریں چھینی، میری بہن، میری ماں، یہ رونا کب کام آئے گا؟ یہ آنسو کب تیرے لیے باعث برکت بنے گا؟ جب تو سیدہ زینب کی چادر کی عزت کرے۔ چادر کی عزت ہی نہ ہو، چادر کی وقت ہی نہ ہو۔ مجلس شوشہ کا نام نہیں ہے، مجلس پریزنٹ آف سیلف کا نام نہیں ہے، مجلس شوبازی کا نام نہیں ہے کہ مجلس میں جاؤں 4 لوگ مجھے دیکھیں، بن دھج کے جاؤں، سچ دھج کے جاؤں مجلس میں، نہیں میرے عزیز۔ مجلس میں تو اپنے وجود کو، اپنے گریے کو، اپنے دکھ کو، اپنی انکساری کو لوگوں کو دکھانے نہیں آئے، وقت کے امام کے ساتھ شیئر کرنے آئے ہو۔ کہ فرماتے جب محرم کا چاند نظر آتا تھا امام رضا اپنے سر سے امامہ اتار دیتے تھے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھی، شو آف کرنے کے لیے نہیں، ایک پیغام دینے کے لیے، ایک پبلسٹی کرنے کے لیے، اور سر میں خاک ڈالتے تھے
دیکھنے والے امام پر اعتراض کرتے تھے مولا اتنے سال پہلے حسین کو شہید کر دیا گیا، غم ایسے منا رہے ہیں جیسے کل حسین کو کربلا میں ذبح کیا گیا۔ عجیب جملہ فرماتے اگر میں اس طرح غم نہ مناؤں تو جس طرح امت غدیر بھول گئی اس طرح امت کہتی کیا ہو سکتا ہے نبی کے نواسے کو بھی اس طرح قتل کر دیا جائے۔ آج مسلمان سن لیتا ہے لیکن سوچتا نہیں، ارے نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی گئی، نبی زادیوں کو تماچے مارے گئے، وہ رسول جس حبیب کی جوتیاں اپنے سر پہ چڑھاتے ہو فرماتے ہیں اے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ تماچا نہ مارا کر، لیکن اسی نبی کے نواسے کی بیٹی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے۔ یہ ایک جملہ مسلمان کی غیرت کے لیے کافی ہے، اور یہ جملہ سن کے مر جائے تو اس کا مرنا شہادت بن جاتا ہے۔ اس ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے عزیزو دنیا لہو و لعب پہ آپ کو لگانا چاہتی ہے، یہ لشکر بنو امیہ، یہ لشکر شیطان آپ کے ایمان کو چرانا چاہتا ہے، آپ کو محدود کرنا چاہتا ہے جسم و جسمانیت میں، لیکن حسین نے جس طرح دو انگلیوں کے درمیان اپنے اصحاب کو جنت کی زیارت کروائی، فرماتے ہیں آپ مجلس حسین میں اور کی طرح جنتی بنائیں، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ بڑے مظلوم ہیں میرے آقا حسین، پورا دن گاڑی میں جہاں بھی ہو ورد زباں ہونا چاہیے سلام حسین، کیونکہ غریب ہیں میرے آقا حسین۔ زندان کی شام میں مولا سجاد بیٹھے تھے، ایک شخص گزر رہا تھا، اس کو پتا چلا جو بھی زندان سے گزرتا ہے بیمار ہے اسے شفا مل جاتا ہے، نابینا ہے آنکھیں مل جاتی۔ کہا خاتون سے خاتون تجھے شفا کیسے ملی؟ کہ زندان ہے اس میں کچھ قیدی ہیں، بس گزرتے ہیں زندان کی دیوار سے، ایسا قیدی جو بس روتا ہی روتا رہتا ہے، اللہ جانے اس کی آواز میں اتنا درد آئے کہ ہمارے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں، بس دعا کرتے ہیں خدا دعا قبول کرتے۔ کہتے ہیں یہ زندان میں آتا ہے اور سلاخوں کے پیچھے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے السلام علیکم ایھا الغریب، جانتا نہیں ہے، ایک سلام دیتا اے غریب، اے قیدی، اے بیمار، تجھ پر میرا سلام ہو۔ اتنا کہنا تھا امام کا چہرہ کھل گیا، امام نے فرمایا تو کون ہے جس نے اس قید میں مجھے سلام کیا؟ بڑی خوش ہوتی ہے سیدہ زہرا جب اس کے نام کو سلام کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیا کرو کہ اپنے گھروں میں جب بھی بیٹھو یہ سلام یاد کروا دو، چلتے پھرتے مصیبت بھی آئے انشاءاللہ واقعات اپنی مجلسوں میں درس کروں گا، کتنا ثواب ہے حسین کو سلام کرنے، دلوں کو کربلا لے جائیں، اور سب مل کے میرے ساتھ اپنے آقا کو سلام کریں۔ لفظ حسین آئے تو پورا مجمع لفظ حسین کو بلند آواز سے بولیں السلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن بزرگ میں سب مل کے والا اولاد والا اصحاب سب مل کے السلام علی
اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پر سکینہ کے پاس بابا موجود ہے، آج زینب کے پاس بھائی موجود ہے، آج رباب کی گود آباد ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ گودیاں موجڑ جائیں گی، یہ چادر ٹوٹ جائے گی۔ ایسا واسط خدا کبھی خد نہ کرے، آج کی رات ہر ماں خوش ہے کیونکہ گودے آباد ہیں، رباب اپنے اصغر کو پیار کر رہی، حسین اپنی سکینہ کو پیار کر رہے، لیکن عزیزم ایک ایسی ماں ہے جسے نہ بچوں کی خبر ہے نہ شوہر کی اطلاع ہے، جب بھی حسین سے ملتی ہے کبھی یہ نہیں کہا مولا میرے بچے کہاں ہے، کبھی یہ نہیں کہا مولا میرا شوہر کہاں ہے، اے خدا تجھے مسلم کی بیوہ کا واسطہ، عجیب مظلوم بی بی، ان بچوں کا نیاز کیا کرو، ان بچوں کی منت مانا کرو، بڑے مظلوم بچے، زندان شام میں زندان کوفہ میں دو ننھے سے بچے، ایک مرتبہ داروغہ زندہ رات کے اندھیرے میں خواب دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ کالے برقعے میں بی بی ہے جو زندان کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی، رو کے کہہ رہی ہے داروغہ زندہ بتا زہرا نے تیرا کیا ہوا بگاڑا، اے داروغہ تیرے بچے پیاسے نہیں ہیں، تیرے بچے بھوکے نہیں ہیں، لیکن زہرا کے بچے پیاسے بھی ہیں۔ مومن نیند سے اٹھا ننگے پاؤں دوڑتا ہوا زندہ میں گیا، کیا دیکھا دو ننھے شہزادے، بڑے شہزادے کی گود میں چھوٹا شہزادہ، داروغہ نے کہا شہزادے کہیں بھائی مر تو نہیں گیا؟ نہیں داروغہ بھی زندہ ہے لیکن اماں کی بڑی یاد آئی ہے، اللہ کسی بچے کو ماں سے جدا نہ کرے۔ شہزادو مجھے معاف کرنا، مجھے پتا نہیں تھا کہ زہرا کی اولاد ہو، اور جو خدمت تمہیں کرنے کے لیے تیار۔ عجیب جملہ، نفسیاتی جملہ،
فرمایا داروغہ زندہ بھائی کو ماں کی بڑی یاد آئی ہے، نیند سے اٹھتا ہے اماں اماں کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ داروغہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اگر زحمت نہ ہو بیوی کو زندہ ملا تھوڑی دیر کے لیے سینے سے لگا لے، شاید میرا بھائی بچ جائے۔ دوڑتا ہوا گھر گیا، اس کی بیوی صحابی کی بیٹی تھی، کہ جلدی کرو زندہ چلنا ہے۔ کہنے لگی داروغہ میں شریف عورت ہوں، مجھے زندہ نہ لے جا۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا کائنات کی شریف بیوی وہ زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔ کا گھر اجل گیا، مومنہ نے جلدی سے چادر پہنی، زندہ پہنچی۔ عزیز و نفسیہ مسئلہ تھا، اندھیرا تھا، مومنہ نے شہزادے کو سینے سے لگایا۔ شہزادے نے سمجھا اماں کی گود ہے، میں مدینے آ گیا۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا اماں ہم اجڑ گئے، اماں بابا مار گئے، اماں بابا کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا۔ مومنہ نے کہا مجھے اماں نہ کہو، او میں تیری کلیل ہوں۔ سیدہ کی مظلومیت کا باعث ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہ بخش، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، اپنے سالم عطا فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے اعوان والانصار میں شریک فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔